آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب، آنے والا آ چکا، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں موجود ہو، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ آخر ان میں کیا بات ہے جو اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ حرمت والی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے حقیقی والی نہیں۔ اس کے حقیقی والی تو متقیوں کے سوا اور کوئی نہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی عبادت سیٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہیں، پس عذاب کو چکھو بسبب اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، بس وہ ان کو اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے، پھر وہ مال ان پر حسرت بن جائیں گے، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور خبیث کے ایک حصے کو دوسرے پر ڈال دے، پھر اس سارے کو ڈھیر کی صورت میں تہ بتہ اکٹھا کر دے، پھر اسے جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ عطا القدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان AM 1350 پہ ٹورانٹو اور AM 1610 پہ مونٹریال میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے. سامعین کرام، اگر آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca، اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں. سامعین کرام، پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد، قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں، اور پھر سامعین کرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بذریعہ فون یا ای میل پروگرام میں شامل ہوں، اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں: 416-410-6522 416-410-6522. اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca. سامعین کرام، پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک طویل عرصے سے ریڈیو احمدیہ سے وابستہ ہیں. ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. انصر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین کرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب انصر رضا صاحب ایک طویل عرصے سے ریڈیو احمدیہ سے وابستہ ہیں، آپ ان کی لکھی جانے والی کتب اور تحقیقی مضامین جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ کا پتہ ہے www.alislam.org۔ اور پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں جناب انصر رضا صاحب صداقت حضرت مسیح موعود کے حوالے سے کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں۔ جی انصر صاحب، آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے؟ جی دوست صاحب، شکریہ آپ کا۔ صداقت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں آج جو میں موضوع اپنے سامعین کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے ضرورت نبوت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی چیز اس وقت ہی بہتر ہوتی ہے جب اس کی ضرورت ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس انسان کا پیٹ بھرا ہو اور اس کے سامنے اگر مرغن غذائیں بھی رکھی جائیں تو اس کا کھانے کو دل نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات اس کو اس چیز کو دیکھ کر ہی، بہترین کھانے کو دیکھ کر ہی متلی ہوتی ہے، کراہت آتی ہے، کیونکہ وہ اس کا پیٹ بالکل بھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نظام پیدا کیا ہے وہ انسان کی ضرورت کے عین مطابق ہوتا ہے، بلا ضرورت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کو اپنی تحریرات میں جا بجا پیش فرمایا ہے، اور یہ لکھا کہ نہ تو میں بغیر ضرورت کے آیا ہوں اور نہ بغیر ضرورت کے جاؤں گا، اور یہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے کہ اس وقت ایک نبی کی ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے پیش نہیں کرتی۔ ہمارے پاس خدا کے فضل سے اپنے تمام دعووں کے دلائل موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو دلائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب یعنی قرآن مجید سے ہمارے پاس وہ دلائل موجود ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے 12 آیات اکٹھی کی ہیں جن میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ وہ رسولوں اور انبیاء کو کب بھیجتا ہے، وہ کون سے حالات ہوتے ہیں، وہ کون سا زمانہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرماتا ہے۔ اب ان 12 جو آیات ہیں اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ساتھ اس کے دلائل بھی کہ وہ اب زمانہ ہے یا نہیں، اور وہ بھی میں اپنے پاس سے نہیں بلکہ جو غیر احمدی علماء ہیں ان کی تحریرات سے میں آپ کے سامنے یہ ثبوت رکھوں گا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس زمانے میں نبوت کی ضرورت کا اعتراف کرنے کے باوجود وہ نبی کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو، اور اس طرح براہ راست تو نہیں لیکن بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کا یعنی قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 16 ہے اور سورت کا نمبر 17 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جہاں تک کہ کوئی رسول بھیج دیں، یعنی رسول بھیجنے کے بغیر، اتمام حجت کرنے کے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا، کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک رسول کو بھیج کر اتمام حجت نہ کر دے۔ اس سلسلے میں چند آیات ہیں لیکن میں نے ان میں سے ایک منتخب کی ہے کیونکہ مضمون تو ایک ہی ہے۔ یہ سورہ القصص ہے، 28 نمبر کی سورت ہے، 48 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ من المؤمنین، اور مبادہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا
تو وہ کہیں کہ اے ہمارے رب، کیوں نہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور مومنوں میں سے ہو جاتے۔ تو اب یہ اتنی صاف اور واضح آیت ہے کہ اس میں کوئی دوسری انٹرپریشن ہو نہیں سکتی، محکم آیت ہے، کوئی اس میں متشابہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جی اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا وہ مطلب ہو سکتا ہے۔ سیدھا سادہ صاف صاف مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک محکم اور غیر متبدل اصول بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جب تک رسول نہ بھیجے تب تک عذاب نازل نہیں کرتا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر رسول مبعوث کرنے سے پہلے عذاب آ جائے تو لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی رسول تو مبعوث کرتا، تو اگر ایسا کرتا تو پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ہم مومنین میں سے ہو جاتے، ہوتے یا نہ ہوتے یہ بات کی بات ہے، لیکن ان کے پاس پیش کرنے کے لیے ایک یہ عذر ضرور موجود ہوتا کہ ہم تو اللہ کے رسول کی پیروی کرتے اور ہم تو آیات کو مان لیتے، مومنین میں سے ہو جاتے، لیکن خدا نے رسول بھیجا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے سر یہ ذمہ نہیں لیتا، میں رسول بھیجتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، پھر ظاہر ہے کہ جو نہیں مانتے ان پر عذاب آتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں غضب بھڑکا خدا کا، مجھ سے پوچھو غافل لوگ، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔ تو حضور نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق، اپنے اصول کے مطابق عذاب نازل کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ رسول نہ مبعوث کر دے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ عذاب آ چکا ہو اور رسول نہ آیا ہو۔ تو میں آپ کے سامنے مختلف جو حوالہ جات ہیں، حوالہ جات تو میرے پاس بہت سے ہیں، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے چند ایک ہی رکھوں گا کہ انہوں نے خود یہ گواہی دی ہے۔ میرے پاس ایک کتابچہ ہے جس کا نام ہے وحدت امت، یہ فیصلہ آباد کے محمد اسحاق صاحب ہیں، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کسی انسانی گروہ کو اس کی شامت اعمال کی بنا پر اللہ عز و جل گوناگون طریقوں سے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ عذاب کی بدترین شکل کی طرف اشارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 کے ایک حصے میں یوں کیا گیا ہے، اور یلبسکم شیعا و یذیقا بعضکم باسا بعض۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اس فرمان الہی کی تفسیر میں، یہ اسحاق بھی لکھ رہے ہیں سارا، کہ اس فرمان الہی کی تفسیر میں علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری تحریر فرماتے ہیں، اس کے علاوہ سخت تر عذاب یہ ہے کہ آپس میں انتشار اور بے اتفاقی کی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔ ایک قوم کے فرزند، ایک ملت کے افراد مختلف ٹولیوں اور فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، کہیں مذہب وجہ فساد بن جاتا ہے اور کہیں سیاست باعث انتشار۔ اپنوں کی عزت اپنے ہاتھوں خاک میں ملا دینا بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اوروں کو رہنے دیجئے، اپنے گھر کا حال دیکھیے۔ جب سے ہم نے صراط مستقیم سے انحراف کیا ہے، ہم کن پستیوں میں دھکیل دیے گئے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبہ پر ایمان رکھنے والے کس نفاق اور انتشار کا شکار ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن جلد اول صفحہ 566۔ آگے اسحاق صاحب لکھتے ہیں، بدقسمتی سے پاکستان میں عذاب کی یہ گھڑی آ چکی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے چشم بینا دی ہے، وہ اس لمحہ بلمحہ شدید تر ہوتے ہوئے عذاب کی ہولناکیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے جہنمی شعلوں کی تپش کو اپنے دل درد مند میں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کتاب وحدت امت، اس کا دیباچہ یہ صفحہ 5 اور 6 سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کالم ہے قلم کمان کے نام سے، حامد میر صاحب کا،
یہ جنگ 14 جولائی 2011 کی اشاعت ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہزاروی نے کراچی کے حالات کو اللہ کا عذاب قرار دیتے ہوئے ان حالات سے نجات کے لیے بڑے دلسوز انداز میں دعا کی. پھر روزنامہ ایکسپریس 15 ستمبر 2011، اس میں لکھا ہے، خبر ہے کہ سنی اتحاد کونسل پاکستان کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے رکن صاحبزادہ حاجی فضل کریم نے کہا ہے کہ طوفانی بارشیں، سیلاب، ڈینگی وائرس جیسے مسائل اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو حکمرانوں کی بدعمالیوں اور ملک میں جاری ظلم کے نظام اور احکامات الہی سے روگردانی کا نتیجہ ہے. اور یہ مقبول جان صاحب اپنے کالم حرف راز میں، اور یہ میں بتا دوں کہ ان کے اس طرح کے بہت سے کالم ہیں، میں نے ان میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے جس میں وہ یہی باتیں لکھتے ہیں بار بار. یہ روزنامہ ایکسپریس 14 جولائی 2012 میں ان کا کالم ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں اپنے غیظ و غضب کی 3 علامتیں بتائیں. ان تینوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم ترین یہ بتائی کہ تمہیں آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کی گردنیں کٹوا کر عذاب کا مزہ چکھایا جائے. یہ عذاب ہم پر برسوں سے مسلط ہے. یہ 2012 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ برسوں سے مسلط ہے ہم کو. مفتی نعیم صاحب کے متعلق جو ایک خبر ہے، جنگ 17 اپریل 2013 میں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان میں امانت میں خیانت آ جائے، وہ لوگوں کے مال کھانا شروع کر دے، رذیل لوگ حکمران بن جائیں اور عوام کے مال کی لوٹ مار شروع کر دیں، تو قوم پر 3 عذاب مسلط ہوتے ہیں. ایک آسمانوں سے طوفان اور بارش کے ذریعے، ایک زلزلے کے ذریعے، اور تیسرا آپس میں لڑائی کرا کے ان کو ختم کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ مفتی نعیم صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب انسان میں امانت میں خیانت آ جائے، وہ لوگوں کے مال کھانا شروع کرتے ہیں. اور یہ وہی مفتی نعیم صاحب ہیں جن کا مزاربے کا سکینڈل بڑا مشہور ہوا تھا کراچی میں، کہ انہوں نے لوگوں سے اس طرح انویسٹمنٹ کروا کر تو ان کے لاکھوں کروڑوں جو اموال تھے وہ ہڑپ کر گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر. اور خود یہ لوگوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ جی یہ عذاب ہے، اور یہ خود عذاب کا ایک حصہ تھے، یعنی عذاب کا مورد تھے یہ. پھر جنگ 7 اگست 2013 میں خبر ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ جس معاشرے کی غالب اکثریت اللہ کی راہ چھوڑ دے اور وہ ندامت و شرمندگی اور توبہ کی طرف بھی نہ پلٹے، تو وہاں اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے. مہنگائی، غربت، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، قتل و غارت گری، خونی رشتوں کا عدم احترام، رزق میں تنگی، کرپٹ حکمرانوں کا وجود اور ظالم استحصالی اور کرپٹ نظام کے خلاف بے شعوری اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. روزنامہ امت میں جو کراچی سے شائع ہوتا ہے، اس کی 8 جون 2014 کی اشاعت میں لکھا ہے کہ جب پورے معاشرے میں ظلم و ناانصافی پھیلی ہوئی ہو اور ایمان کے آخری درجے کے مطابق بھی دلوں میں سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے، تو قدرت کے عذاب سے کیوں کر بچ سکتے. تو اب یہ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ حوالہ جات تو بہت ہیں، میں نے آپ کے سامنے صرف یہ چند رکھے ہیں جس میں وہ یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اس وقت حالت عذاب. تو جب آپ حالت عذاب میں ہیں اور آپ کے علماء، مذہبی علماء، یہ نہیں کہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ مذہبی علماء اور آپ کے دانشور اور آپ کے صحافی وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس وقت مسلمان قوم جو ہے، یا مسلمان کہلانے والی قوم جو ہے، وہ عذاب میں گرفتار ہے. تو جب عذاب میں گرفتار ہے تو پھر رسول کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رسول کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا. تو یہ کیسے ہو گیا کہ عذاب آ گیا اور رسول نہیں آیا؟ تو یہ اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر جو باقی کی آیات ہے وہ پھر آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں پیش کرتا ہوں.
جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان ٹورانٹو میں AM 1350 اور مونٹریال میں 1610 پہ AM 1610 پہ بیک وقت پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ ہمارے یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ویب ایڈریس ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں. سامعین کرام، پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ضرورت نبوت کے عنوان سے قرآن کریم سے بعض حوالہ جات پیش کیے ہیں. یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ فون یا بذریعہ ای میل. بذریعہ فون پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں: 416-410-6522 416-410-6522. اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca. جی انصر صاحب. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی کالر نہیں ہے ہمارے پاس. اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ جو عام طور پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اب نبی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو دین ہے وہ اکمل ہو چکا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ اکمل کر دیا، یعنی پرفیکٹ کر دیا ہے. لیکن چونکہ وہ خود اس اکمل دین کو جانتے ہی نہیں، میں نے ایک پروگرام میں بلکہ 2-3 پروگراموں میں اس کو بڑی وضاحت سے پہلے بھی بیان کیا تھا، اور آئندہ بھی کسی وقت میں اس کو دوبارہ سے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے اس کو بیان کروں گا کہ آپ زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کا دین اکمل ہے، یعنی پرفیکٹ ہے، لیکن خود آپ اس دین سے کتنا دور ہیں. خود آپ کی زندگیوں میں، آپ کے انفرادی زندگی میں، آپ کی گھریلو زندگی میں، آپ کی اجتماعی زندگی میں، سماجی زندگی میں، سیاست میں، معیشت میں، کسی بھی پہلو سے اس دین کا کوئی ایک بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو آپ فالو کرتے ہوں، جس کو آپ نے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہو. سیاست آپ کی مغربی ڈیموکریسی ہے، معیشت آپ کی کیپٹلزم ہے، سماجی ماحول آپ کا ہندوؤں کا ہے، اور باقی جو انفرادی زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، اس میں کچھ مغربی اثرات ہیں، اس میں کچھ قدیم جو ہندوانہ اثرات ہیں وہ ہیں. شادی بیاہ کے اوپر آپ بالی ووڈ کو نقل کرتے ہیں، انہی کی طرح یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں. بلکہ اس سے پہلے بھی خواتین اور مرد اور لڑکے لڑکیاں آپس میں مل کر رقص کرتے ہیں ان بالی ووڈ کے گانوں کے اوپر، اور وہ تمام رسومات جو کہ ہندوؤں میں جاری ہیں وہ یہاں پہ ہوتی ہیں مسلمانوں کے، اور وہ کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس اکمل دین نے ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دی. جی جی انصر صاحب، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی امین صاحب ہیں ہمارے ساتھ. امین صاحب السلام علیکم. جی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آواز آ رہی ہے آپ کی. سوال پلیز. اچھا، یہ انصر رضا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی حالات اور وقت کے مطابق نبوت ملتی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا کفر تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے 640 سال تک گمراہی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر جہالت ختم ہوئی، گمراہی ختم ہوئی. تاتاریوں کے دور پہ انہوں نے 75 to 80% مسلمانوں کو ختم کر دیا تھا. اس وقت کفر چھا گیا تھا، اس وقت کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں آیا. تو یہ کون سی دلیل اور کون سے بزرگ کے اقوال اور کون سے اخبار کی نیوز پڑھ کے آپ دعوے دار ہو رہے ہیں کہ یہ نبوت ضرورت اور حالات کے اوپر ملتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب امین صاحب، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی انصر صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امین صاحب کو آج کے پروگرام میں فون کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے.
पता नहीं इनमें कुछ शर्म बाकी है कि नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मैंने इनसे मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की थी कि जो मुसलमान की तारीफ़ है वो कुरान से मुझे बताएं, सुन्नत से मुझे बताएं कि मुसलमान कौन है। और मैंने इनसे पूछा था और वो सवालात इन सब के सामने रखे थे, जिसके जवाब में सबको खामोशी छा गई थी कि आपके जो मुतअद्दिद फ़िरके हैं उसमें से मुसलमान कौन है। क्या शिया मुसलमान हैं? अगर वो मुसलमान हैं तो फिर आप उनके साथ मिलकर सहाबा कराम को और उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ क्यों नहीं निकालते, लानते क्यों नहीं भेजते, तबर्रा क्यों नहीं करते उनके ऊपर। फिर मैंने पूछा था कि क्या वो जो कब्र परस्त हैं बरेलवी, जो बिदती हैं, अगर वो भी मुसलमान हैं तो फिर आप उनके साथ मिलकर या रसूलुल्लाह का नारा क्यों नहीं मारते, आप उनके साथ मिलकर कब्रों को सजदे क्यों नहीं करते, आप उनके साथ मिलकर वो तमाम बिदात, मेलाद वगैरह और इस तरह की सारी बातें वो क्यों नहीं करते। क्या आपके नज़दीक तकलीद करने वाले मुसलमान हैं या जो तकलीद नहीं करते वो मुसलमान हैं? तो अगर तकलीद करने वाले मुसलमान हैं तो जो गैर मुकल्लद हैं वो तकलीद क्यों नहीं करते, और अगर गैर मुकल्लद मुसलमान हैं तो फिर आप तकलीद छोड़कर गैर मुकल्लद क्यों नहीं बन जाते। आपके नज़दीक अहादीस का इनकार करने वाले मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो फिर आप अहादीस का इनकार क्यों नहीं करते। तो इस तरह के सवालात मैंने पूछे थे और ये पूछा था कि आप ये बताएं कि मुसलमान की तारीफ क्या है। वो इन्होंने नहीं बताई, इधर उधर की बातें करते थे। और मैंने बार बार इनसे कहा कि अमीन साहब मोहतरम, आप मुझे मुसलमान की तारीफ बताएं पहले जो कुरान और सुन्नत से हो। वो इन्होंने नहीं बताई। और अब ये आ गए हैं अपनी तमाम शर्म व हया को बाला ताक रखते हुए ये पूछने के जी उस वक्त क्या था। हालांकि अब ये देखें किस तरह से इन्होंने कुरान को उठाकर पीठ पीछे फेंक दी और इतनी दूर फेंका कि इनको अब नजर ही नहीं आता कि हमने फेंका कहाँ था कुरान। और वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया तो इसकाल रसूल या रब इन्ना कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, जब रसूल कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने तो कुरान को महजूर कर दिया है, पीठ पीछे फेंक दिया है। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों के ऊपर एक ज़माना आएगा, याति अलन्नास ज़मानुन ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि एक ज़माना आएगा जब इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे। तो वो दौर तो आ चुका है और इन्होंने अमली तौर पर ये साबित कर दिया है कि ये इस दौर में जिंदा हैं, उस दौर के अंदर जी रहे हैं ये। क्योंकि मैंने अभी तो जो 12 आयत हैं उसमें से मैंने सिर्फ एक आयत बताई है कि अल्लाह ताला अजाब भेजने से अल्लाह ताला अजाब जो भेजता है तो उससे पहले रसूल मबूस करता है। अजाब बाद में आता है, रसूल पहले आता है। रसूल भेजने से पहले अल्लाह ताला अजाब नहीं नाजिल करता, ताकि लोग ये ना कहें कि अल्लाह ताला तू रसूल मबूस करता तो हो सकता है कि हम उसकी बात मान लेते, हो सकता है कि हम मोमिनीन में से हो जाते, तेरी आयात की पैरवी करते। तो अल्लाह ताला अपने ऊपर ये उज़र नहीं डालता कि मैं रसूल भेजूं, वो उनको मुतनब्बे करे और फिर जो माने वो निजात पा जाए और जो ना माने वो अजाब में गिरफ्तार। फिर मैंने इनको इनके अपने लोगों के, इनके अपने उलमा के हवाला जात पढ़कर सुनाए हैं जो मेरे पास असल हालत में मौजूद हैं कि इस वक्त ये जो मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं ये अजाब में गिरफ्तार हैं। लेकिन अमीन साहब ने मुकम्मल डिटाई के साथ तमाम शर्म व हया को बाला ताक रखते हुए इस आयत को नज़रअंदाज कर दिया और ये नहीं बताया कि कुरान की ये आयत नौज़ुबिल्लाह गलत है या ये उलमा जो है वो झूठ बोलते हैं। दोनों में से एक बात का फैसला कर लेना, कुरान सच्चा है या इनके उलमा सच्चे हैं। हर वक्त ये उलमा करते रहते हैं लेकिन इनको पता नहीं है कि अल्लाह ने जो दलील पेश की है वो सब पर हावी होती है। और ये सब लोग इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि ये हालत अजाब में गिरफ्तार हैं। तो जब ये हालत अजाब में गिरफ्तार होने का एतराफ़ कर चुके हैं, वो बातें जो अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनाम में बताई हैं कि तुम्हारे ऊपर से भी अजाब हो और पाँव के नीचे से भी अजाब हो और तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दे, यानी फ़िरक़ों में तक़सीम कर दे, और फिर उसके बाद जो फ़िरके हैं वो एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दें, हलाक करना शुरू कर दे। तो ये अजाब की किस्में अल्लाह ताला ने बताई हैं और ये तीनों किस्में इस वक्त इनके ऊपर वारिद हैं। इनके उलमा इतराफ़ कर चुके हैं कि हम पर ये वारिद है। तो फिर मसला ये है कि फिर रसूल कहाँ है? अजाब तो आ गया, रसूल कहाँ पे?
اور کہتے ہیں جی وہ کب آتا تھا نبی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا تھا؟ آپ کو کیا پتا کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ، آپ تو کہتے ہیں وہ پہلا انسان تھا، تو ایک تو آدم پہلا انسان ہے، لیکن سب سے پہلا نبی جو ہے جس کو خدا نے خلیفہ بنایا اپنا، اس کے زمانے میں تو گمراہی تھی، اس لیے خدا نے رسول مبعوث کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو وجوہات بتائی ہیں نبی کے مبعوث کرنے کی، اس کی بجائے آپ نے اپنے پاس سے ایک نیا اصول بنا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، درمیان میں کون آیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے کب بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں رکھے گا، کب رکھے گا، کہاں رکھے گا، کس کو بنائے گا، یہ خدا کا استحقاق ہے، خدا پہ چھوڑ دیں۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ امین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ سامعین کرام آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ پروگرام میں اگر آپ ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو کم از کم اپنے 2 سوالوں کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ دیں۔ جی امین صاحب السلام علیکم۔ جی انصر رضا صاحب، پچھلے ہفتے آپ نے پوچھا تھا لیکن آج آپ نے بات دوسری لائی تو اس کے موضوع پر بات کرنی پڑی۔ آپ کو مسلمان کے اسلام کی تعریف چاہیے کہ ایمان کی؟ اگر آپ اسلام کی تعریف پوچھتے ہیں تو اللہ سے وعدہ کیا اس نے کہ اللہ میں تیری مانوں گا اور تیرے قانون پہ چلوں گا، اور ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آپ نے تو اس کو قلعدم قرار دے دیا۔ آپ پہلے اپنے آپ کو مسلمان تو ثابت کرو کہ آپ مسلمان ہو۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، 1000 دفعہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ معاذ اللہ، اللہ کو کوئی نہیں ملا کہ تجھے نبی بنا کے بھیجا۔ اس پر اللہ نے آیت نازل کی، آپ اس کا ایڈوانٹیج نہیں لیں، باقی رہا قبروں پہ سجدہ کر۔ ٹھیک ہے جناب، امین صاحب کا سوال پہنچ ابدیت کا سجدہ جی بعد میں بات کرتے ہیں صاحب۔ ٹھیک ہے جی انصر صاحب۔ اچھا اب دیکھیں، انہوں نے دوبارہ وہی کام کیا، یعنی قرآن اور سنت سے مسلمان کی اور مومن کی یا اسلام اور ایمان کی تعریف بیان نہیں کی، اپنے پاس سے گھڑ کر چیزیں بیان کرنی شروع کر دی، یعنی ایسی چیزیں جن کا قرآن اور سنت میں دور دور بھی کہیں ذکر نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ بتائیں گے ایمان کی اور اسلام کی تعریف جو قرآن اور سنت میں لکھی ہے، احادیث میں لکھی ہے، تو پھر ان کو احمدیوں کو مسلمان ماننا پڑے گا، ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے اپنے پاس سے گھڑ کر یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا۔ وہ الفاظ بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، وہ الفاظ بتائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور کوئی تو مشکل بات نہیں ہے، قرآن میں بھی سیدھا سیدھا لکھا ہے، احادیث میں بھی سیدھا سیدھا لکھا ہے۔ بخاری میں کتاب الایمان کے اندر حدیث جبرائیل جو ہے وہ اتنی مشہور ہے، آپ کو تو پتہ ہوگی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور تو 5 وقت کی نماز پڑھے، اور تو روزے رکھے، اور تو زکوٰۃ دے، اور تو حج کرے۔ تو پھر جب انہوں نے کہا کہ ایمان کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ یہ سیدھی سیدھی جو تعریف ہے، جو معیار ہے اسلام اور ایمان کا، وہ تو بیان کر دیا گیا ہے، آپ نے اس کو ترک کر دیا جان بوجھ کر، وہی یہودیوں اور عیسائیوں والا کام کیا، یکتمون الحق کا، حق کو چھپا دیا اور اپنے پاس سے چیزیں گھڑ کے بیان کر دیں، اور پھر ہم پر الزام لگا دیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ جب اطیع اللہ و اطیع الرسول کا بار بار ذکر کرتے ہیں، پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں، آج بھی ذکر کر دیا ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اطیع اللہ اور اطیع الرسول 2 الگ الگ باتیں ہیں؟ کیا اللہ کی اطاعت اور ہے اور رسول کی اطاعت اور ہے؟ یہ بتائیں نا۔ کیا ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہ اور چیز ہوگی، جب ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ اور چیز ہوگی؟ رسول کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے ہمیں اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ اور اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بس لفظ یاد کر لیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور الزام ہم پہ لگا دیا کہ ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ ہم ہی تو ہیں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتے ہیں، آپ تو کرتے ہی نہیں۔ آپ نے رسول کو اور خدا کو الگ الگ کر دیا، اور رسول کی اطاعت کو پکڑ لیا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ اتنا نہیں جانتے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کی اطاعت کا ہی حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے یہ رسول اطاعت کرتا ہے ویسے تم بھی اطاعت کرو. تو اطاعت تو اللہ کی کرنی ہے. قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ، غالباً سورہ یونس میں ہے یا کہاں پہ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہ وحی کی گئی ہے کہ میں اس قرآن کی پیروی کروں، لیکن آپ تو قرآن کی پیروی کرتے نہیں، آپ نے تو قرآن کو ترک کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ انصر صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے، اگر آپ مزید حوالہ جات پیش کرنا چاہیں. ہاں جی، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو اکمل دین کا شور مچاتے ہیں کہ جی ہمارا دین جو ہے وہ اکمل ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کا بس اتنا ہی کام تھا کہ وہ آئے اور ایک اکمل دین ہمارے حوالے کر دیں اور بس چھٹی. اس کے علاوہ تو رسول کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں. کسی دوسرے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث نہیں کرتا. یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور اس سے جیسے وہ جو احادیث کو نہیں مانتے نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول جو ہے اس کا کام صرف یہی تھا کہ وہ آ کر قرآن ہمارے حوالے کر دے اور بس اس کے بعد ختم. کوئی ہمیں قرآن کی رسول کی پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے، کوئی سنت کی پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے. ہمیں تو صرف جو ہے وہ قرآن کی پیروی کرنا ہے، اور قرآن کی بھی پیروی نہیں کرتے وہ. یہ مزے کی بات ہے. اب وہی کام جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے ان کی پرویزیوں کی پیروی میں، اہل قرآن کی پیروی میں، کہ یہ انہوں نے قرآن کو بالکل ترک کر دیا اور اپنے من گھڑت عقائد کو ابھی جیسے دیکھیں میسا نے کیا کیا، اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں بتا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی خود ہم پر الزام لگا دیا کہ آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں کرتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انبیاء کے بعثت کے معیار بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ کیوں آتے ہیں، کیا کرنے کے لیے آتے ہیں. کیا وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ جب دین دینا ہو اور اکمل دین ہو گیا اور اس کے بعد بات ختم ہوگی؟ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان کو قرآن کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو جو میں نے عرض کیا کہ 12 آیات ہیں، اس میں سے ایک تو میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کا جواب ابھی ان کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا جب تک رسول مبعوث نہ کر لے. اور ان کے علماء کے مطابق، ان کے اعترافات کے مطابق، یہ قوم اس وقت حالت عذاب میں گرفتار ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالت عذاب تو ہو لیکن رسول نہ ہو؟ رسول ہوگا تو عذاب ہوگا نا، تو رسول تو آیا ہی نہیں. اس لیے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، یا تو پھر یہ کہیں کہ ہم عذاب کی حالت میں نہیں ہیں، سیدھا صاف کہہ دیں. لیکن وہ تو اتنا ظاہر و باہر ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب است، سورج کا نکلنا ہی سورج کی دلیل ہے. یہ تو حالت ان کی اس وقت یہی ہے. اچھا، اب میں یہ بتا دوں کہ ایک یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں، میں ان کی طرف سے خود ہی دلیل دے دیتا ہوں ایک، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور وہ ہمارے رسول ہیں، اس لیے ہمیں ان کی موجودگی میں کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں اس کا بھی جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دے دیا ہے کہ اے رسول، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے اندر ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ان کے درمیان ہونے کے حالت میں ان کو عذاب نہیں دے گا. اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں، تو جب وہ فوت ہو چکے ہیں
تو پھر اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ روحانی طور پر ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے، لیکن اور پھر جب روحانی طور پر بھی موجود ہیں تو پھر عذاب نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات ثابت کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر بھی موجود نہیں ہے، روحانی طور پر بھی موجود نہیں ہے. انہوں نے قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو بھی گویا نعوذ باللہ اپنے اندر سے نکال باہر کیا. یہ سورہ الانفال ہے، اس کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان کو عذاب دے اور آپ ان کے اندر ہو، وانت فیہم، اور آپ ان کے اندر ہو. اور اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں بھی عذاب نہیں دے گا کہ وہ استغفار کرتے ہیں. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ یعذبہم اللہ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون. یہ اس سے اگلی آیت ہے، 35 نمبر کی آیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ان کو کیا ہے، کیا بہانہ ہے ان کے پاس کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ احمدیوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. پاکستان میں انہوں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جو پاکستانی احمدی مسلمان ہیں وہ حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتے. تو یہ اس آیت کے نیچے آ گئے ہیں، یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاءہ، اور وہ اس کے ولی نہیں ہیں، اس کے نگران نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون، اس کے جو ولی ہیں، اس کے جو کیئر ٹیکر ہیں، اس کے جو نگران ہیں، وہ تو متقی لوگ ہیں اصل میں، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ دیکھیں، پے در پے وہ آیات آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ جب تک رسول مبعوث نہ ہو جائے. پھر اگر یہ بہانہ بنائے کہ نہیں جی ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، تو رسول تو آ چکا، اس لیے اب ہمیں مزید اتمام حجت کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اندر ہیں. وانت فیہم، آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، اور اگر وہ استغفار بھی کریں تو وہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. اور پھر کیا ہے ان کا بہانہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے کہ وہ تو مسجد حرام سے روکتے ہیں. اب یہ بتائیں، ہمارے جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ تمام حالتیں اس وقت مسلمان کہلانے والی قوم پر عام طور پر اور خصوصاً پاکستانی قوم پر یہ حالت وارد ہو نہیں چکی کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر ان کے اندر موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں اور پھر بھی وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ عذاب میں گرفتار ہیں، تو پھر نعوذ باللہ یہ قرآن کی آیت نعوذ باللہ غلط ہو جاتی. اس لیے نہ پہلے نہ بعد میں، یعنی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ آپ کے بعد اب تک کوئی بھی ایسا بہانہ ہو سکتا ہے کہ عذاب ہو اور رسول نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بہانہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ عملی طور پر وہ ان کے اندر موجود نہیں ہیں اگر ان کے اوپر عذاب ہے. کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ امت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ماننے والے ہوں، آپ کی تباہ کرنے کے دعوے دار ہوں، آپ پر درود و اسلام دل سے پڑھنے والے ہوں، آپ کی تباہ کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ عذابی استغفار کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ عذابی. بلکہ اس کے الٹ یہ مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں. یصدون عن المسجد الحرام، یہ خانہ کعبہ میں جانے سے روکتے ہیں. تو پھر بتائیں کون سی دلیل ہے ان کے پاس باقی بچی جب اس چیز میں یہ کہا جائے کہ جی عذاب تو ہے ہی نہیں، عذاب کا تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ عذاب ہے. تو پھر یہ آیات کہاں یہ لے جائیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین اکرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان ٹورانٹو میں AM 1350 اور مونٹریال میں AM 1610 پہ بیک وقت پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے
ضرورت انبیاء کے حوالے سے قرآن کریم کی کچھ آیات اور حوالہ جات پیش کیے تھے. یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا اور اسی حوالے سے ہم توقع رکھیں گے کہ ہمارے سامعین ہم سے سوالات کریں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 416-410-6522 416-410-6522. اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. سامعین کرام، اگر آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca. جی انصر صاحب. اچھا، اگلی جو آیت ہے جو ضرورت نبوت کے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی ہے، یہ سورہ الفجر ہے، 89 نمبر کی صورت ہے. اس کی آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے عاد سے کیا کیا؟ ارم کے ساتھ، یعنی عاد کی شاخ ارم کے ساتھ، جو بڑے ستونوں والے تھے، جن کی طرح کی تعمیر ملکوں میں کبھی نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور فرعون کے ساتھ جو کیل کانٹوں سے لیس تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں بہت زیادہ فساد کیا. تو اب یہ ایک اور جو وجہ ہے لوگوں میں رسول مبعوث کرنے کی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ حالات ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، جب وہ لوگ فساد کرتے ہیں، جب وہ لوگ سرکش ہو جاتے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سا مسلمان ملک ایسا ہے، کون سا وہ ملک ایسا ہے جس میں مسلمان کہلانے والی قوم رہتی ہے اور وہاں پہ فساد نہیں ہوتا، وہاں پہ سرکشی نہیں ہوتی. اور اس کے تو اتنے بے شمار ان کے حوالہ جات ہیں جو میں کئی دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت بار بار پڑے گی کہ یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کی جائیں کہ یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، اپنے رسولوں کو مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں، ان کو ان کی حرکتوں پر، ان کے اعمال پر، ان کے عقائد پر تنبیہ کریں، اور ان سے انہیں یہ ڈرائیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف واپس آ جاؤ. تو ایک یہ جو ہمارے پاس دلیل ہے کہ لوگ جب سرکش ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ رسول کو مبعوث فرماتے ہیں. پھر تیسری جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 62 نمبر کی صورت ہے، 3 نمبر کی آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث کیا. وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے. تو اب یہ ضلال مبین کا شکار ہونا یہ بھی رسول کی بعثت کا تقاضا کرتا ہے. یہ ضرورت ہے ایک کہ لوگ جب کھلی کھلی گمراہی میں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ رسول کو مبعوث فرماتا ہے. بہت بہت شکریہ انصر صاحب. ضلال مبین پہ مزید ہم آپ کی نکات سنیں گے، لیکن پہلے امین صاحب کا سوال لیں گے، وہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی امین صاحب السلام علیکم. جی بہت شکریہ میری لائن لینے کا. شاید میرے خیال میں آپ قرآن پاک پڑھتے نہیں، پیٹ پیچھے پھینکا ہوا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک بات ہے، الگ الگ باتیں نہیں ہیں. دوسرا پھر اتمام حجت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پوری ہو چکی ہے. آپ کون سی نیند سو رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے والے کے بعد یہ جتنے بھی عذاب آپ نے بتائے ہیں، کسی کو آگ نے اڑایا، ہوا نے اڑایا، کسی کو پانی نے برباد کیا، کسی کو پتھروں کی بارش، کون سا عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ماننے والی امت پہ آیا ہے؟ یہ ذرا آپ
तफसील से बताएंगे अंसर रजा साहब? जी बड़ी जी, दावे के साथ बातें कर रहे बहुत हैं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अंसर साहब, कौन कौन से अजाब आए हैं? ओके अब देखे ना, अभी मैंने बताया जी, शुरू में नहीं, शुरू में नहीं, अभी मैंने ये बताया है जो सूरह अल-अनफाल की आयत के हवाले से मैंने बताया है कि अल्लाह ताला ये फरमाता है, मुझे पता था कि इन्होंने ये सवाल करना है और इसीलिए मैंने प्रिएम्प्टिवली वो बात पहले कर दी थी, लेकिन ये सुनते नहीं हैं, ये सिर्फ अपनी कहते हैं और दूसरे की नहीं सुनते। मैंने तो उनको ये बताया है और तमाम सामीन को ये बताया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला इनको अजाब नहीं देगा, वह अंता फीहिम, और आप इनके अंदर हैं। तो अगर ये कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इत्माम हुज्जत हो चुका है और ये लोग उनकी पैरवी करते हैं, तो फिर अजाब क्यों है? अब देखें ना, जो अजाब के की बातें हैं, अजाब में होने की बातें हैं, वो मैंने तो नहीं कही, वो तो इनके उलमा ने इतराफ़ किया है। अब ये उलमा की तरफ नहीं आते हैं। पहले तो हर वक्त कहते थे उलमा उलमा उलमा, और वो ये हैं और वो हैं। और अब मैंने इनके उलमा की बातें बताई हैं, पीर करम शाह अल अज़हरी की बात बताई है, इसहाक साहब की बात बताई है, मुफ्ती नईम की बात बताई है, ताहिरुल कादरी की बात बताई है, और फिर भी ये कहते हैं जी कि वो कहाँ है अजाब। भाई, आप उनसे बड़े आलम हैं या आप उनको उलमा तस्लीम नहीं करते? आपके सहाफ़ी, आपके दानिश्वर, आपके उलमा, सब लोग तो इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि हम इस वक्त हालत अजाब में, और आप सिर्फ अहमदियत की मुखालफत में ये कहते हैं कि अजाब तो है ही नहीं, और अजाब को भी अपने पास से घड़कर कि जी वो आग में उड़ा दिया, पानी में बहा दिया, ये हो गया वो हो गया। तो क्या नहीं हो रहा यहाँ पे? क्या हर वक्त पाकिस्तान में जगह जगह पे आग नहीं लगती? क्या लोग उसमें मरते नहीं हैं? कारखानों में, फैक्ट्रियों में, और कराची में खास तौर पे वो जो बतौर कुदूस साहब आपको याद होगा, बल्दिया टाउन में गालबन हुआ था, और उसके अलावा फैक्ट्रियों में जब आग लगी थी और बेचारों के लिए निकलने का रास्ता नहीं था जी, तो उसमें तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वो लोग जो इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक। वो लोग जो मोमिनीन को फितने में डालते हैं और मोमिनात को, और फिर उस पर तौबा नहीं करते, उनके लिए जहन्नम का अजाब है। अब देखिए, जहन्नम तो है ही आग ना, लेकिन खुदा ने फिर साथ ये कहा वलहुम अज़ाबुल जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक, उनके लिए आग का अजाब है। अब ये देखें, आग का अजाब तो पड़ता है इनके ऊपर, लोगों के घर मसमार हो जाते हैं, लोग अंदर से जल जाते हैं, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, मकानों में। कोई इनकी टाउन प्लानिंग नहीं है, कोई किसी जगह पे ऐसी रास्ते नहीं है जहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आराम से जा सकें, कोई एग्जिट नहीं होता बिल्डिंग्स के अंदर भी और फैक्ट्रियों के अंदर भी। बेचारे मजदूर और काम करने वाले जो कारकुन हैं, वो बेचारे सारे अंदर ही मर जाते हैं जलकर, और बड़े बड़े हादसे होते हैं। फिर सैलाब के जरिए लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अभी एक चंद साल पहले मुजफ्फराबाद में क्या हुआ था, जल्जला आया और पूरे का पूरा शहर तबाह हो गया। जी, और वहां पे उस वक्त का जो वजीर आजम था, मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन उसने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मैं इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान का वजीर आजम। तो अब ये देखें, ये अजाब नहीं है तो फिर क्या है? यानी स्कूलों की छतें गिर गई, बच्चे अंदर सारे मर गए, और पूरे का पूरा शहर जो मुजफ्फराबाद था वो सारे का सारा तबाह हो गया। उसके अलावा और भी कई जगहों पर इस तरह के। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुकम्मल तौर पर मलियामेट नहीं करता, लेकिन वो इस तरह के झटके दे देकर उनको वार्न करता है, इनको तंबीह करता है कि अब भी इंसान बन जाओ, अब भी अल्लाह ताला की तरफ वापस लौट आओ। जल्जला आता है तो लोग कलमा पढ़ते हुए निकलते हैं बाहर, जब जल्जला खत्म होता है वही कलमा भूल जाता है, उनको अंदर जाके फिर उन्हीं कामों में मसरूफ हो जाते हैं जो काम पहले कर रहे थे। जी, जल्जला आएगा तो बाहर निकले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन उधर जल्जला खत्म, उधर सारा ला इलाहा इल्लल्लाह था वो भूल जाता है, इनको फरामोश कर देते हैं, अंदर जाके वही दोबारा से अपने काम शुरू कर देते। तो अल्लाह ताला तो झटके दे देकर इनको मुतनब्बे करता है, लेकिन ये समझते नहीं कुछ भी नहीं होगा। और ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कुफार की निशानी बताई है। वो कहते हैं वो कुछ भी नहीं होता, बस जरा सा झटका आता है, जल्जला आता है, कुछ लोग मर जाते हैं, बट ठीक है, कुछ भी नहीं होता। ये तो पक्की निशानी है कुफार की। चूंकि इन्होंने कुरान को उठाकर पीठ पीछे फेंक दिया, इसलिए इनको पता नहीं है कि कुफार की निशानी असल में है क्या, मुनाफिक की निशानी असल में है क्या, मोमिन की निशानी असल में है क्या। तो इनको चाहिए, मैंने कई दफा कहा है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर
یہ 3 کالم بنا لیں اور اس میں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک تمام نشانیاں منافقین کی، تمام نشانیاں مومنین کی، تمام نشانیاں کفار کی لکھ دیں، 3 کالم بنا لیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کس خانے میں فٹ ہوتے ہیں. جی یہ کہنا جی کہ جی وہ ہم تو مومن ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. ماشاء اللہ. جی سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان ٹورانٹو میں AM 1350 اور مونٹریال میں 1610 AM پہ بیک وقت پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ضرورت نبوت کے حوالے سے پروگرام پیش کیا، قرآن کریم کی کچھ آیات پیش کی اور کچھ مزید حوالہ جات پیش کیے. یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. 416-410-6522 416-410-6522. اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا اپنے سوالات ہمیں دوران ہفتہ بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca اور voiceofislam.ca ہماری آفیشیل ویب سائٹ، جس پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں اور آپ اس پروگرام کو بذریعہ انٹرنیٹ بھی سن سکتے ہیں. جی انصر صاحب. جی ہمارے ایک دوست نے ابھی میسج کیا ہے مجھے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی تو نہیں، میرا خیال ہے چند ماہ ہو گئے ہیں شاید یا اس سے بھی زیادہ، کہ وہ ایک آئل ٹینکر الٹ گیا تھا اور اس میں آگ لگ گئی تھی اور اس میں بھی کافی لوگ جو تھے وہ مرے تھے اس میں. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. یہ کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جو ایک آدھ دفعہ ہوا ہو کبھی اور اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کہ سورہ البروج میں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے، ثم لم یتوبوا، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جہنم تو ہے ہی آگ، لیکن اس کے ساتھ پھر آگ کا ذکر کرنا، جلانے کا ذکر کرنا، تو وہی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جگہ جگہ پر جلنے کے واقعات ہوتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ گھروں میں دیکھیں جو ساسیں اور نندے ہیں وہ اپنی بہوؤں کو، بلکہ کبھی ان کے خاوند بھی ساتھ مل کر ان کے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ جہیز نہیں لائی، یا یہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تیل چھڑک کر اپنے گھر کی خواتین کو جلا دیتے ہیں. پھر جو ناکام عاشق ہوتے ہیں وہ اپنی محبوبہ کے اوپر تیزاب پھینک دیتے ہیں. اور اس طرح کے تو کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ کسی جگہ رشتہ مانگا گیا، انہوں نے انکار کر دیا رشتے سے، تو جو لڑکا تھا اس کو غصہ آیا اور اس نے اپنی اس لڑکی کو جس سے رشتہ مانگا تھا اس کے منہ کے اوپر تیزاب پھینک دیا. تو یہ تیزاب سے جلنے کے تو اتنے واقعات ہیں کہ آپ اخبارات اٹھا لیں، آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا جو انسیڈنٹ ہے وہ مل جائے گا. تو یہ وہ عذاب ہیں جو خود یہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر آ رہا ہے اور یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کس لیے پیدا کی تھیں اور یہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں. تو آگ کا عذاب تو ان کے اوپر آ رہا ہے. اب یہ ڈھیٹ بن کر کہیں کہ جی کوئی عذاب نہیں ہے اور عذاب وہی ہوگا جو کہ پہلے ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کریم میں کفار کی نشانی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے رسولوں پہ آیا تھا نا وہی لا کے دکھاؤ. تو مطلب کہاں تک میں بتاؤں کہ کس کس طرح سے یہ قدم بقدم کفار کی پیروی کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو پہلے رسولوں پہ آیا تھا، جو پہلے رسولوں نے کر کے دکھایا تھا وہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ گے تو مانیں گے، وہ دکھائیں گے تو پھر تو بالکل آپ صفحہ 80 سے مٹا دیے جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مکمل طور پر صفحہ 80 سے نہیں مٹائے گا، کیونکہ یہ آخری امت ہے اور اسی میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کیا یعنی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، اور انہی کے ذریعے ان کی اصلاح ہوگی.
اب یہ جو بھی ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے وہ ان کو متنبع کرنے کے لیے آ رہا ہے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ انسان بن جاؤ اور ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، تاکہ تم میں سے کوئی نہ کوئی جو نیک دل ہے وہ نجات پا جائے۔ اچھا، میں بتا رہا تھا آپ کو جو سورت 62 کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا جو ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں گے جی کھلی کھلی گمراہی میں تھے، تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو گمراہی ختم ہو گئی۔ تو اول تو یہ کہ گمراہی ختم اس وقت ہو گئی تھی لیکن وہ دوبارہ آ گئی، جیسے ایک مرض ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک ہو جائے لیکن پھر وہ دوبارہ بھی آ جاتا ہے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ دیکھیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں مبعوث کرنے کا ذکر کیا، امیین میں یعنی مکہ والوں میں، ان پڑھ لوگوں میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم، جب مبعوث کیا ان کے اندر، یعنی کفار میں نہیں، امیین میں نہیں، مومنین میں۔ اور مومنین پر احسان ہو رہا ہے، اور احسان کس کے اوپر ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، جب آپ اور میں دوست ہیں اور آپ میرے ساتھ ایک احسان کا سلوک کریں تو آپ نے دوست پر احسان کیا نا، لیکن اگر آپ کسی ایسے پر احسان کریں جو آپ کا دوست نہ ہو تو پھر اس کے نتیجے میں وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ کیوں جی، ٹھیک ہے نا بات؟ ڈاکٹر دوسرا جی، ڈاکٹر دوسرا کو میری آواز نہیں آ رہی میرا خیال ہے، انہوں نے میوٹ کیا ہوا اپنے آپ کو۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم، جب مبعوث کیا ان کے اندر، کن کے اندر؟ مومنین کے اندر، رسولا من انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں سے ایک رسول، ان کے اپنے اندر سے ایک رسول۔ اور وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، وہی ساری بات، ان پر تلاوت آیات کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھی۔ اب یہ دیکھیں، مومنین بھی کھلی کھلی گمراہی میں تھے، جیسے وہ امیین کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اسی طرح یہ مومنین بھی جو خود کو مومنین کہتے ہیں وہ بھی کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کہلانے والے بھی کھلی کھلی گمراہی میں پڑ سکتے ہیں، اور ان کو نجات دینے کے لیے، ان کو سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک رسول مبعوث کرتا ہے، اور یہ خدا نے احسان کیا۔ تو ضلال مبین میں گرفتار ہونا، کھلی کھلی گمراہی میں گرفتار ہونا، یہ ایک وجہ ہے رسول کے مبعوث ہونے کی۔ پھر اس کے بعد، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا، اور میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جو آپ کے علماء ہیں، آپ کے دانشور ہیں، آپ کے صحافی ہیں، آپ کی عدلیہ ہے، وہ تمام اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ آپ لوگ اس وقت ضلال مبین کا شکار ہیں، آپ لوگ اس وقت حالت عذاب میں ہیں، اور یہ وہ حالت ہے جب اللہ تعالیٰ رسول مبعوث کر چکتا ہے، اس کے بعد پھر عذاب دیتا ہے۔ تو حالت عذاب کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات رکھی ہیں۔ ایک آیت میں نے بتایا کہ جب لوگ سرکش اور فسادی ہو جاتے ہیں، اور یہ کھلی کھلی بات ہے، اس کے لیے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ جب لوگ ضلال مبین کا شکار ہو جائیں، اور حتیٰ کہ مومنین بھی ضلال مبین کا شکار ہو جائیں، تو اس وقت بھی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول مبعوث کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ جب نزول کتاب پر طویل مدت کے بعد دل سخت ہو جاتے ہیں،
اب یہ دیکھیں اب یہ کیسی زبردست فٹ ہو رہی ہے بات. اللہ تعالیٰ سورہ الحدید میں بیان فرماتا ہے، 57 نمبر کی صورت ہے، 17 نمبر کی آیت ہے، الم یان للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون اعلموا، 18 نمبر کی آیت ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اور کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور اس حق کے روب سے جو اترا ہے ان کے دل پھٹ کر گر جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جو پہلے کتاب دیے گئے تھے. بس ان پر زمانہ طول پکڑ گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں سے بدعہد تھے. جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد ضرور زندہ کرتا ہے. ہم آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں تاکہ تم عقل سے کام. اب یہ دیکھیں کہ مسلمانوں پر کتاب نازل ہوئی اور اس کتاب کے نزول کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا. اس لیے خدا نے فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، دیکھو ان کی طرح مت ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، بس ان کے اوپر جب مدت طول پکڑ گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے. اب یہ دیکھیں جب کتاب کو ایک نزول کتاب کو ایک لمبی مدت گزر جائے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. اب آپ کہیں جی کہ نہیں ہمارے دل تو سخت نہیں ہوئے، اور یہ بھی صریحاً جھوٹ ہوگا اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے دل تو سخت نہیں ہوئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خدا کا یہ اصول ہے کہ جب نزول کتاب کو ایک لمبی مدت گزر جائے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ فاسق بن گئے. اور فرمایا کہ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. اب ظاہر ہے یہاں زمین سے مراد زمین پر بسنے والے لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتا ہے. کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہاں خدا نے جو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب ایک جگہ بارش ہو تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، لیکن جب اس کے بعد بارش کو ایک لمبا عرصہ گزر جائے، بارش نہ ہو، تو وہی زمین سخت ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، وہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ فصلیں کاشت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر دوبارہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو موت کے بعد، یعنی اس زمین کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. اسی طرح جب نزول کتاب کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر جائے تو اس کے بعد لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے کسی کو مبعوث کرتا ہے، اور آسمان سے مبعوث ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آسمان سے جسم سمیت اترتا ہے، بلکہ ہر نبی آسمان سے ہی آتا ہے. یعنی وہ ہر نبی، ہر رسول آسمانی ہوتا ہے، وہ زمین سے نہیں ہوتا. پیدا تو انسانوں کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ ایک آسمانی وجود ہوتا ہے. تو جیسے بارش جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، اسی طرح یہ انبیاء بھی جو ہیں وہ آسمانی وجود ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو یہ بھی ایک اور آیت ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے، واضح کرتی ہے کہ اس وقت رسول کے مبعوث ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے. اور یہ اس وقت مسلمانوں کی حالت وہی ہے جو کہ پہلے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کی. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین اکرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان AM 1350 پہ ٹورانٹو اور AM 1610 پہ مونٹریال میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے. پروگرام ریڈیو احمدیہ میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 416-410-6522 416-410-6522. امین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. غالباً ان کا سوال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم.
جی میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کو حادثہ اور عذاب ان دونوں میں فرق کرنا آتا ہے انصر صاحب؟ آگ لگائی گئی فیکٹری میں یا آگ لگ گئی حادثاتی طور پر اخباروں میں آتا ہے نا. حادثے اور عذاب میں فرق کریں. پومپیائی ایک شہر تھا 1800 اور کچھ سن میں، دارالکفر تھا. دارالکفر زنا بہت تھا ان میں، اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے پورا مٹا دیا. وہ تو مسلمان ایک بھی نہیں تھا وہاں پہ. سیلاب انڈیا میں آتے ہیں، دارالکفر میں آتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ صرف مسلمانوں پر ہی عذاب آپ گن رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے جناب. جی انصر صاحب. بات یہ ہے کہ وہی پرانی رٹ ہے، وہی مرغے کی ایک ٹانگ ہے کہ قرآن کو نہیں دیکھنا اور اپنی طرف سے اعتراضات کرتے ہیں. یہ تو کفار والی بات ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سی میں آپ کو نشانیاں بتاؤں کفار کی جو ان میں پوری نہیں ہو رہی. ایک ایک جو ان کے اعتراضات ہیں، ایک جو ان کے جو بیانات ہیں، جو وہ عذر پیش کرتے تھے کہ جب بھی عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ویسے ہوگا، یہ تو ایسے ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا. اور ابھی انہوں نے ایک نیا جو عذر ہے وہ گھڑ لیا ہے کہ جی حادثہ اور ہے اور عذاب اور ہے. حادثہ کہتے کس کو؟ حادثہ حدثہ سے نکلا ہے، اور حدثہ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو پہلے نہیں تھی اب ہوئی ہے. تو عذاب بھی ایک حادثہ ہے، اور حادثہ عذاب ہو سکتا ہے. ہر حادثہ عذاب نہیں ہوتا، لیکن ہر عذاب حادثہ ضرور ہوتا ہے. تو حادثہ جو ہے وہ حدثہ سے نکلا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک چیز جو ہے وہ ہو گئی، وہ وجود میں آ گئی، وہ پہلے نہیں تھی وہ وجود میں آ گئی. اور کون سا حادثہ عذاب ہے اور کون سا حادثہ عذاب نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا فیصلہ کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول مبعوث کرنے سے پہلے عذاب نہیں بھیجتا. تو جس کو رسول جن کے اوپر مبعوث ہو گیا، جن کو اس کی تعلیم پہنچ گئی، اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، پھر ان کے ساتھ جو حادثہ ہوگا میسا کے بقول وہ تو عذاب ہی ہے. اور جن کو وہ خبر نہیں پہنچی تو ان کے لیے وہ عذاب نہیں ہے، ان کے لیے تو وہ صرف ایک حادثہ ہے، ایک زمینی تغیر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے. اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو پومپیائی میں ہے یا جو اس طرح اور بھی جگہوں پہ جو سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف بتا دیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب سے سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے. تو بنیادی جو اصول ہے جس کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ رسول کے بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. تو جب رسول مبعوث ہو گیا تو جن پر رسول مبعوث ہوا، جن کو رسول کی بعثت کی خبر پہنچ گئی، جن کو رسول کا پیغام پہنچ گیا، اس کے بعد جب انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو اب جو حادثہ ہے وہ حادثہ نہیں ہے، وہ عذاب ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہر حادثہ عذاب نہیں ہوتا، لیکن ہر عذاب حادثہ ہوتا ہے. آپ کو حادثے کے معنی معلوم نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا حادثہ حدثہ سے نکلا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہوتی ہے، اور یہ قدمہ کی ضد ہے. قدمہ یعنی کہ قدیم ہے، پرانا ہے، اور حدثہ جو اب ہوا ہے. اسی لیے بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، ہر بات کو حدیث کہتے ہیں کہ وہ یہ بات پہلے نہیں تھی، ابھی میری زبان سے نکلی ہے، ابھی کسی کی زبان سے نکلی ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ کچھ خدا کا خوف کریں، اور قرآن کریم کو بہانوں سے ٹالنے کے بجائے، خود من گھڑت باتوں سے، خود ساختہ باتوں سے ٹالنے کے بجائے خدا سے دعا کریں، خدا کا خوف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ. اور پھر آپ اپنے علماء کو بھی، آپ نے اس وقت سے نام نہیں لیا، ایک نام نہیں لیا اس وقت سے. باقی ہر پروگرام میں علماء یہ اور علماء وہ، اور اب آپ کے علماء کی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم اس وقت عذاب میں. تو ان سے کہیں، ان کے اوپر لعنت بھیجیں سب کے اوپر کہ جی وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے. مفتی نعیم صاحب بھی جھوٹ بولتے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے میں نے نام لیے ہیں وہ سارے کے سارے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کوئی ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے. وہ پیر کرم شاہ الازہری بھی جھوٹ بولتے ہیں، مولانا محمد اسحاق صاحب بھی جھوٹ بولتے ہیں، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ہم عذاب کی حالت میں نہیں. پھر کہہ دیں صاحب، آج تو آپ کے لیے موقع ہے کہ ان علماء سے اپنی جان چھڑا لیں، اور بیک وقت اجتماعی طور کے اوپر ان سب کو جھوٹا قرار دیں، اور ان کو بدلانا ڈال کے کہیں کہ جی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. لیکن پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی آپ ہر بات میں علماء، ہر بات میں علماء، علماء نے فرمایا، علماء نے فرمایا. اور ابھی اس پروگرام کے شروع میں بھی انہوں نے کہا کہ کون سے بزرگان امت کی بات ہے. بزرگان امت کی بات کا تو میں پابند نہیں ہوں، آپ پابند ہیں. میں تو قرآن کا پابند ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوں. ان کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ آپ نے ماننے سے انکار کر دیا.
اور پچھلے پروگرام کا میں نے حوالہ دیا کرتا، وہ تو پچھلے پروگرام کی بات تھی نا. پچھلے پروگرام کی بات یہ تو نہیں کہ رات گئی بات گئی. پچھلے پروگرام میں جو آپ کو میں نے سوال کیا تھا اس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ میں کچھ تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو مسلمان کی تعریف قرآن اور سنت سے مجھے بتائیں کہ خدا اور اس کا رسول کس کو مسلمان کہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں وہ تو پچھلے پروگرام کی بات تھی، وہ اس پروگرام میں تو نہیں بات. پھر پچھلے پروگرام کا جواب تو دے دیں پہلے، پھر بعد میں اگلی بات بھی کر لیں. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ کوئی مزید کالر موجود نہیں ہے، اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں. اگلی جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر مبعوث فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کا بطور حکم کے فیصلہ کریں. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بطور حکم کے مبعوث کرنے کا بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب ان کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ پہلی 3 صدیاں جو ہیں وہ بہترین ہیں. سب سے بہترین تو وہی ہے جو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر اس سے کم وہ جو ان کے بعد آئے، پھر اس سے کم وہ جو ان کے بعد آئے، اور اس کے بعد پھر تیجی آوج کا دور ہے. اس کے بعد پھر اختلافات شروع ہو گئے، اور جو اختلافات شروع ہوئے وہ فقہ کے اعتبار سے بھی تھے، وہ عقائد کے اعتبار سے بھی تھے. علماء موجود تھے لیکن علماء نے ان اختلافات کو حل کرنے کی بجائے ان میں مزید بڑھاوا دیا. اس کو اختلافات مزید ہو گئے، ایک فرقے کے کئی فرقے بن گئے بعد میں، اور مختلف فقہی اور اعتقادی گروہ بن گئے، اور وہ بنتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ بطور حکم کے انبیاء کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بس نہیں تیرے رب کی قسم یہ مسلمان ہو سکتے، مومن ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اپنے تمام اختلافات میں حکم نہ بنا لے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ نے پھر اپنے بعد ایک اور حکم کے آنے کی خبر دی، اور آپ نے فرمایا کہ جو ابن مریم آئے گا امام مہدین حکمن عدلن، کہ وہ جو امام مہدی ہوگا، وہ جو ابن مریم ہوگا وہ امام مہدی بھی ہوگا اور وہ حکم عدل بھی ہوگا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ابن مریم اور امام مہدی دونوں ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، اور اس کو حکمن عدلن قرار دیا. بھئی آپ خود حکم عدل ہیں، لیکن آپ اپنے بعد ایک اور حکم عدل کے نزول کا، کی بعثت کا کی خبر دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو بعد میں آئے گا وہ بھی حکم ہوگا. اور حکم اس لیے ہوگا کہ اس وقت جو اختلافات ہوں گے وہ لوگوں سے نہیں ختم ہوں گے، ان کا فیصلہ علماء کے ذریعے نہیں ہونا ہوتا تو پھر اب تک اختلافات بڑھتے نہ کم ہوتے. اگر بالکل ختم نہ ہوتے تو کم از کم تو ہوتے نا. لیکن صورتحال تو اس وقت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سنی اور شیعہ میں ایک تقسیم ہو گئی، اس کے بعد پھر شیعوں میں جو تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. پھر اس کے بعد سنیوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی، سنیوں میں مقلد غیر مقلد بن گئے، سنیوں میں وہابی بن گئے، سنیوں میں بریلوی بن گئے. اور پھر یہاں پر ختم نہیں ہوا معاملہ. میں نے کئی دفعہ یہاں بتایا ہے کہ سنیوں میں بھی، بریلویوں میں اب تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. اور آپ صرف یوٹیوب کو بری جا کے دیکھ لیں، آپ کو زیادہ مطالعے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں گے خود بریلویوں کے اندر کتنی پھوٹ پڑ گئی ہے، جو دیوبندی ہیں ان میں کتنی پھوٹ پڑ گئی ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس گروہ کو کہتے ہیں مماتی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، اور دوسرا کہتا ہے نہیں وہ زندہ ہے، ان کو حیاتی کہتے ہیں.
اور پھر اس کے علاوہ اپنے اپنے انہوں نے گروہ بنائے ہیں، اپنے اپنے مسالک بنا کر کہلاتے ساری دیوبندی ہیں، لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے جو اختلافات ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات، اہل حدیثوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہے، کوئی ایک بھی نہ علمی طور پر، نہ اعتقادی طور پر، نہ سیاسی طور پر کسی دوسرے کے پیچھے چلنے کو تیار ہے، اور شیعوں میں تو بے شمار فرقے بن چکے ہیں۔ تو یہ جو اختلافات ہیں اگر علماء کے ذریعے حل ہونے ہوتے تو امین صاحب اگر یہ بالکل ختم نہ ہوتے تو کم از کم تو ہوتے نا۔ اگر پہلے 100 تھے تو اب کم از کم 60-70 ہو جاتے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہاں دیکھو جی علماء نے کوشش کی، اس کے نتیجے میں کمی ہوئی اختلافات میں، وہ کمی نہیں ہوئی نا، وہ 100 کے تو 1000 بن گئے ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ علماء کے ذریعے اختلافات بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ علماء اختلافات کی وجہ ہوتے ہیں، اختلافات کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے اور وہ کسی دوسرے عالم کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں، اس کی صحیح بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں، جیسے ابھی آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا خیر عالم تو نہیں ہے لیکن محض ضد بازی میں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کھلی کھلی آیات بتائی ہیں، کبھی کہتے ہیں جی یہ تو حادثہ ہے، یہ عذاب نہیں ہے، وہ پومپیائی میں آیا، وہ یہاں پہ آیا، اس لیے کہ قرآن تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ قرآن کو ترک کر چکے ہیں، اٹھا کے پیٹھ پیچھے پھینک چکے ہیں، اور وہی میری بات مجھ پر لگا رہے ہیں کہ جی تم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ جو قرآن بار بار پیش کر رہا ہے اس نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور جو آپ اس کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے وہ بڑے قرآن کے پیروکار ہے۔ یہ بڑی عجیب مزے کی بات ہے ویسے۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان ٹورانٹو اور مونٹریال میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے۔ ٹورانٹو میں اس کی فریکوینسی AM 1350 ہے، جبکہ مونٹریال میں اس کی فریکوینسی AM 1610 ہے۔ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ کے اوپر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca، اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416-410-6522 416-410-6522، اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ جی انصر صاحب۔ جی اگلی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 دفعہ بیان کی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ 9 نمبر کی صورت ہے، 33 نمبر کی آیت ہے۔ پھر 48 نمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے آیت نمبر 29 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ صف میں فرماتا ہے، 61 نمبر کی صورت ہے، 10 نمبر کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو 2 دفعہ اس آیت کا جو اختتام ہے ولو کرہ المشرکون سے آیا ہے، اور 1 دفعہ پہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کریں، اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے۔ تو اب رسول کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اظہار دین یعنی غلبہ دین کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ظاہرہ کمر کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کسی پر غالب آ جائے، تو اس لیے یہ کہا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب تقریباً تمام تفسیروں میں ان آیات میں نیچے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کی وفات تک یا اس کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوا، یعنی اسلام جو تھا وہ تمام ادیان پر غالب نہیں آیا۔ اس وقت بھی جو ادیان موجود تھے، بت پرستی ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا، اور طرح طرح کے جھوٹے عقائد لوگوں کے اندر تھے، عرب میں، ہندوستان میں اور دوسری جگہوں کے اوپر۔ لیکن جو امام مہدی علیہ السلام کے
متعلق ہے کہ جب وہ آئیں گے تو آپ کے بعد پھر آپ کی جماعت کے ذریعے جو اسلام ہے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا. ظاہر ہے کہ جو اس کا ایک پروسیس ہے، جو دجال کے ساتھ ہماری جنگ ہے، جو شیطان کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اس میں ہمیں سر توڑ کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی مدد سے ہم نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. تو یہ بھی ایک جو وجہ ہے انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا، کہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دینے کے لیے، غالب کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر اگلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ توحید کے قیام، عبادت الہی کی تلقین اور کفر و شرک سے روکنے کے لیے آتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 اور 81 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب دے اور حکمت دے، حکم یعنی کہ اس کو حکمت دے، والنبوت اور نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ. لیکن یہ کہ کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. اور یہ اس لیے ہے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تمہیں یہ بھی حکم نہیں دے گا، نہ دے سکتا ہے، کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا بیٹھو. یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تم کو تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کی تعلیم دے گا؟ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں. علیم صاحب مونٹریال سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود. جی علیم صاحب السلام علیکم. علیم صاحب کی غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، ان سے گزارش کہ یہ ہمیں دوبارہ اسٹوڈیوز میں کال کر لیں. سامعین کرام، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522. جی انصر صاحب کال ہماری ڈراپ ہو گئی ہے تو آپ کنٹینیو. اچھا، تو اب یہ دیکھیں کہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ دین اکمل کر دیں. جی دین اکمل کر دیں، لیکن اکمل کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ اکمل دین آپ کی زندگی میں کسی بھی طریقے سے سوائے رسومات کے کوئی رائج ہے؟ سوائے اس لیے کہ جی آپ کا بچہ پیدا ہو تو آپ مولوی کو بلا کر اس کے کان میں اذان و تکبیر کلوا دیں، نکاح ہو تو مولوی کو بلا کر نکاح پڑھا دیں، مر جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کو بلا لیں. بس یہ چند رسومات ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی دینی رسم آپ کے اندر موجود نہیں ہے. سارے کا سارا آپ کا سسٹم یا تو مغربی ہے یا ہندوانہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ انبیاء جو آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے بندے بنائیں. ان کو کہتے ہیں کہ ولیکن کونوا ربانین، وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ. وہ یہ کہتے ہیں کونوا ربانین، ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب پڑھتے ہو اور کتاب پڑھاتے ہو. تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. لیکن یہ کتاب پڑھتے ہی نہیں، یہ تو احادیث پڑھتے ہیں، یہ تو علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے نہیں ہیں، نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں، نہ اس کا درس دیتے ہیں. بس اتنا کہ وہ رسمی طور کے پر پڑھا دیا، دورہ قرآن کرا دیا، دورہ تفسیر قرآن کرا دیا، بس بات ختم ہو گئی. اس کے آگے تو وہ کوئی قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے جو انبیاء ہیں وہ آتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہیں کہ تم توحید کو قائم کرو اور عبادت الہی جو ہے اس کی تلقین کرتے ہیں، اور کفر و شرک سے روکنے کے لیے آتے ہیں. پھر ایک آیت جو ہے وہ اس کا تعلق دوسری آیات سے ہی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، جو میں نے ابھی پہلے بتایا نا کہ جو ضلال مبین کے سلسلے میں جو میں نے بتایا کہ جو جب لوگ ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث کرتا ہے
جو ان پر تلاوت آیات کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو تزکیہ نفس کرتا ہے. یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 میں ہے. انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. یقیناً تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے. اب دیکھیں کہ یہ کام رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی تلاوت آیات، اور تلاوت آیات کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دو کہ جی میں تلاوت کر رہا ہوں تمہارے اوپر. تلاوت جو ہے اس کا مادہ ہے تے لام واو، اور اس کا مطلب ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے آنا. اور میں نے پہلے بھی بتایا ہوا کئی دفعہ کہ قرآن کریم میں 2 الفاظ آئے ہیں پڑھنے کے متعلق، قرآن کو پڑھنے کے متعلق. ایک ہے قرأت اور ایک ہے تلاوت. قرأت کا مطلب ہے پڑھنا، مطلب آپ کوئی اخبار پڑھتے ہیں، کوئی میگزین پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں بس. لیکن جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے تو آپ اس کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کو فالو کر کے اس چیز کو جوڑا جائے، اس چیز کو آپریٹ کیا جائے، کیسے آپریٹ کرنا ہے. کمپیوٹر لے کے آئیں، کوئی مشین لے کر آئیں، کوئی الماری لے کر آئیں، کچھ بھی لے کر آئیں، اس کو جوڑنے کا طریقہ، اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ اس مینول میں لکھا ہوتا ہے. اور جب آپ اس مینول کو پڑھتے ہیں نا تو آپ قرأت نہیں کرتے، آپ تلاوت کرتے ہیں. یعنی آپ اس کی پیروی کرتے ہیں کہ اس کو کرنا کیسے. تو قرآن کریم کے ساتھ جہاں قرأت کا حکم ہے، یعنی آپ قرآن کی قرأت کریں، وہاں اس کی تلاوت کا بھی حکم ہے، یعنی اس کی پیروی بھی کریں. یہ پڑھنا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پڑھنا اس لیے ہے کہ میں پڑھ کے دیکھوں کہ خدا نے مجھے کیا حکم دیا ہے، مجھے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کس باتوں کا خدا نے، کن باتوں کا خدا نے حکم دیا ہے اور کن باتوں سے خدا نے مجھے منع کیا ہے. یہ ہے تلاوت. اور یہ کام رسول کے بغیر ہو سکتا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا نہ مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک رسول مبعوث کر جو یہ چاروں کام کرے، یعنی تلاوت آیات کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. تزکیہ نفس علماء نہیں کر سکتے، تزکیہ نفس رسول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان ایک رسول کی بعثت کی دعا نہ کرتے کہ جی وہ ایک رسول مبعوث ہو. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ 2 کالر اس وقت موجود. پہلے امین صاحب کا سوال لیں گے. امین صاحب السلام علیکم. جی انصر رضا صاحب، الحمدللہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں. سورہ انفال کی آیت وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میرے نبی جب تک آپ اس امت میں موجود ہو عذاب نہیں دیا جائے گا. اور بعد میں آپ کے جانے کے بعد وما کان معذبہم وہم یستغفرون، مسلمان جب تک استغفار کرتا رہے گا کسی قسم کا عذاب انشاءاللہ نہیں آئے گا. ہمیں تسلی ہے، بڑا سکون ہے ہمیں. اب مرزائی حضرات من گڑت عذاب بھیجتے رہے ہمارے اوپر، ان کی مرضی ہے. اس آیت کا جواب ضرور دیں مجھے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جناب. ہمارے ساتھ علیم صاحب بھی موجود ہیں، ان کا بھی سوال لیں گے مونٹریال سے. علیم صاحب السلام علیکم. علیم صاحب السلام علیکم. غالباً ان کی کال ایک مرتبہ پھر ڈراپ ہو گئی. جی انصر صاحب، امین صاحب کا سوال کہ قرآن کریم میں تو لکھا ہوا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا. دیکھیں میں نے ان کو بار بار یہ بات سمجھائی ہے اور میں نے یہ آیات پیش کی ہیں اور مکمل تفصیل کے ساتھ تشریح کی ہے کہ آپ کے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت عذاب کی حالت میں گرفتار ہیں، آپ کے اوپر عذاب وارد ہو چکا ہے. آپ اب علماء کا نام لینے سے شرماتے کیوں ہیں؟ پہلے تو آپ بڑا بڑھ چڑھ کر پھدک کر کہتے تھے کہ جی علماء علماء علماء، اور آج میں نے آپ کے علماء کی شہادتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، گواہیاں پیش کی ہیں، اور آپ بالکل نام نہیں لیتے ان کا. اتنا شرماتے ہیں جیسے وہ کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام لینے سے شرماتی ہے. پتہ نہیں کس بات کی شرم آ رہی ہے آپ کو. آپ کے علماء نے کہا ہے نا کہ آپ عذاب کی حالت میں گرفتار، تو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ اس وقت عذاب ہے ہی نہیں، عذاب آئے گا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ عذاب تو آ چکا ہے ان کے اوپر. آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ عذاب تو آ چکا ہے ان کے اوپر. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی جس کو آپ جان بوجھ کر چھوڑ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس بہانہ کیا ہے کہ خدا ان کو عذاب نہ دے،
حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. اب آپ مسجد حرام سے روکتے کہ نہیں روکتے احمدیوں کو؟ صرف اسی بات کا جواب دے دیں. کیا پاکستانی آئین اور قانون، پاکستان کی حکومت احمدی مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ اگر روکتی ہے تو پھر ان کے اوپر تو عذاب آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ کیوں نہ خدا ان کو عذاب دے. کیا وجہ ہے کہ خدا ان کو عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو قرآن کو بالکل ہی پیٹھ پیچھے پھینک چکے ہیں. آپ کو بار بار ایک بات سمجھائی ہے لیکن آپ اس کی طرف آ نہیں رہے. ابھی دیکھیں نا، آپ نے یہ آیت چھوڑ دی، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کیا ہے ان کے پاس بہانہ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اور وہ مسجد حرام سے روکتے. ایک تو مسجد حرام سے وہ روکتے تھے جو کفار مکہ تھے، جو قریش مکہ تھے، وہ روکتے تھے اور باپ روکتے. تو جس کو روکا جاتا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو روکتے تھے وہ کون تھے؟ قریش مکہ. آج کے زمانے میں کس کو روکا جاتا ہے؟ احمدی مسلمان کو، جو حقیقی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. اور روکتے کون ہیں؟ وہ جو قریش مکہ کے پیروکار ہیں، وہ جو ان کی مانوی اولاد ہے، وہ روکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر عذاب نہ ہو تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے کہیں کہ جی احمدیوں کو جانے کی اجازت دے دیں. ایک طرف جانے کی اجازت نہیں دیتے، روکتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم پہ تو عذاب نہیں آ سکتا. لیکن اس سے بھی پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں بار بار بات پیش کی ہے، عرض کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے علماء تو اعتراف کر چکے ہیں کہ آپ اس وقت حالت عذاب، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی کوئی عذاب نہیں، بڑے سکون میں ہیں آپ. یہ سکون تو کفار کی نشانی ہے. آپ نے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں کھول کر. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سکون ہے یہ کفار کی نشانی ہے. وہ یہ سکون میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. فرعون نے بار بار عذاب مانگا، بار بار معافی مانگی، عذاب ٹلتا گیا. 9 دفعہ ایسا ہوا اور وہ سارے سکون میں تھے. جب عذاب آیا تو شور مچا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کچھ بھی نہ، تو ہم نے نہیں بھیجنا بنی اسرائیل کو. لکھا ہے کہ نہیں لکھا قرآن میں؟ 9 مرتبہ ایسا ہوا. جب اس نے کہا کہ لے آؤ عذاب، جب عذاب کے آثار دیکھے تو معافی مانگنی شروع کر. جب عذاب ٹل گیا تو پھر اکڑ گئے کہ نہیں ہم نے تو نہیں بھیجنا. پھر سکون میں آ گئے. پھر عذاب آیا تو پھر اچھا بھیج دیتے ہیں بنی اسرائیل. پھر جب عذاب ٹل گیا تو پھر اکڑ گئے، پھر سکون میں آ گئے. یہ سکون آپ کا وہ والا ہے، کفار والا، فرعون والا. آپ حقیقی طور پر فرعون کے پیروکار. کہتے ہیں جی بالکل سکون میں، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہوا لوگ جلتے ہیں، مرتے ہیں، پیغام پہنچ گیا ہے آپ کو. تو پیغام پہنچنے کے باوجود بھی اگر آپ کے اوپر عذاب نہ آئے تو پھر نعوذ باللہ قرآن غلط ہے. اگر آپ صحیح ہیں تو پھر قرآن غلط ہے. لیکن اگر قرآن صحیح ہے اور بالکل صحیح ہے اور واقعی صحیح ہے تو پھر آپ یقینی طور پر غلط ہیں. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. علیم صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون لائن پہ موجود. علیم صاحب السلام علیکم. السلام. ہاں جی سب خیریت ہے بھائی؟ جی اللہ کا شکر. پلیز سوال. میں تو سوال ہے کہ آپ لوگ بہت کچھ بہت چیز آپ لوگ غلط بولتے ہیں. میں آگاہ کر رہا ہوں، پلیز سمجھ جائیے. آپ لوگ یہ بہت چیز غلط اگر نہیں بولنے آتا تو مت بولا. کہہ رہے ہیں اگر کوئی سوال ہے علیم صاحب آپ کا تو وہ بتا دیں. اگر آپ بولنے کی کوشش کیا کریں تو پلیز قرآن مجید کو صحیح سے پڑھ کے آیا کریں. نہیں پڑھتے آدمی تو پلیز فون مت دیا کریں. بول رہا ہوں لوگ کو دیکھ گمراہ کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، غالباً آپ کا سوال نہیں ہے، تبصرہ ہی ہے. جی بہت بہت شکریہ علیم صاحب. جی انصر صاحب. ہاں جی، اگر ہم غلط ہیں تو آپ درست بتا دیں. اگر ہم گمراہ کریں تو آپ سیدھی راہ دکھا دیں. الزام لگانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. اگر ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو آپ سیدھی راہ دکھا دیں، لوگوں کو بھی دکھا دیں، ہمیں بھی دکھا دیں. اپنا ایک ریڈیو پروگرام شروع کر دیں، اس کے اوپر بتائیں جو بھی ہم یہاں بات کرتے ہیں اس کا رد، اس کی تردید پیش کر دیا کریں اور ہمیں بتائیں کہ جی آپ نے جو بات غلط کی ہے اصل میں یہ بات ایسے ہے. تو ہم تو جو بات کرتے ہیں وہ اس قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں. آپ کے پاس تو قرآن و سنت نہیں، آپ تو بیچارے بالکل سادہ سے معصوم سے آدمی ہیں. لیکن آپ کے جو علماء ہیں ان کے پاس بھی، ان کے بلے بھی کچھ نہیں ہے. اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ امین صاحب کی کیسی درگت بنتی ہے بار بار، اور روز بنتی ہے. ہر اتوار کو جب بھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ان کی درگت ہی بنتی ہے. اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن کو اٹھا کر پیٹھ پیچھے پھینک دے
اپنے من گھڑت حوالے من گھڑت اصول بیان کریں کہ نہیں یہ تو حادثہ نہیں ہے, یہ تو ہم تو سکون میں ہیں بالکل. اور آج تو اطول کو دوسرا ایک بڑی مزے کی بات یہ ہوئی ہے جی کہ انہوں نے اپنے علماء کو بھی اٹھا کر پیٹ پیچھے پھینک دیا کہ جہاں قرآن گئے تم بھی ادھر ہی جاؤ, یہی لگ رہا ہے نا. جی وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا کہ جدھر گئی ہیں بیڑیاں تو ادھر گئے ملا. جی تو وہی صاحب ہے کہ انہوں نے کہا قرآن تو ہمارے ہاتھ سے گیا ہی تھا, اے علماء تم بھی جاؤ, کیونکہ تم نے یہ کہہ کر انصر رضا کے ہاتھ میں, جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دے دیا ہے کہ جی ہم تو اس وقت عذاب میں ہیں, اور عذاب ہوتا نہیں جب تک رسول مبعوث نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بتا دیا کہ جی جب اے رسول جب تک آپ ان میں ہیں تو عذاب نہیں ہو سکتا. تو جب عذاب آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. یہی بات ہوئی نا. یقیناً یقیناً. جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور آپ ان کے اندر ہیں, آپ ان میں موجود ہیں. جب ان کے علماء کہیں گے کہ ہم اس وقت حالت عذاب میں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہیں ہیں. یقیناً اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہوتے تو عذاب نہ ہوتا, پھر ان کے لوگ یہ اعتراف نہ کرتے کہ ہم حالت عذاب میں. تو یہ ہر وار ان کا بیچاروں کے اوپر اٹھ کے پڑتا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے علماء کو بھی دیش نکالا دے دیا. بالکل لگ یہی رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس تقریباً 10 سے 11 منٹ باقی ہیں تو اگر آپ مزید کوئی آیت پیش کرنا چاہیں. ہاں جی, یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 ہے. سورہ ابراہیم 14 نمبر کی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یعنی الف لام را, یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے, لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے اذن سے, رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. لتخرج الناس. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ ظلمات کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرماتا ہے اور وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں. پھر اسی سورت کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ, اور پھر ہم نے یقیناً موسیٰ کو بھیجا بے آیاتنا, اپنے نشانوں کے ساتھ, ان اخرج قومک من الظلمات الی النور, کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. تو اب یہ ان کی قوم جو تھی وہ غلامی کا شکار تھی فرعون کی, تو فرعون کی غلامی سے ان کو آزادی کی طرف لے کر آنا, یہ گویا ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانے والی بات. اور پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے. سورہ حدید 57 نمبر کی صورت ہے, اس کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. اللہ وہی ہے جو اپنے بندے کے اوپر آیات بینات یعنی روشن آیات, کھلی کھلی آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اب یہ دیکھیں کہ انبیاء کی بعثت کا ایک جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے. اور یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ حوالہ جات تو میرے پاس بہت سے ہیں, میں انشاءاللہ اگلے کسی وقت میں وہ تمام جو حوالہ جات ہیں جتنے بھی ممکن ہوئے وہ اپنے سامعین کے سامنے رکھوں گا. چند تو میں نے رکھے ہیں جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت عذاب میں گرفتار ہیں, لیکن پھر میں یہ بتاؤں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اندھیروں کا شکار ہیں, ہم ظلمات کا شکار ہیں. تو جب آپ ظلمات کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث کر کے آپ کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. آپ خود نہیں نکل سکتے. خود نکل سکتے ہوتے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اگر لوگوں کے ذریعے, اگر علماء کے ذریعے ختم ہو سکتے تو ہو جاتے, اور اگر بالکل ختم نہ ہوتے تو کم از کم تو ہوتے نا, تھوڑے ہوتے. پہلے 100 تھے تو اب 60-70 ہو جاتے. چلو میں یہ نہیں کہتا کہ 50 ہو جاتے, لیکن 20-30% تو کم ہوتے نا. یقیناً.
لیکن وہ تو 20% کی بجائے کم ہونے کے بجائے ڈبل ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 100 تھے تو 1000 ہو گئے ہیں، فرقہ در فرقہ تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ظلمات ہیں، یہ تو ظلمات ختم ہونے میں نہیں آتے بلکہ بڑھتے جاتے ہیں، قومی سطح پر اور سماجی سطح پر اور گھریلو سطح پر اور انفرادی سطح پر کیا کیا ظلمات اس وقت نہیں ہیں جو لوگوں کو درپیش ہیں اس وقت۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بعثت انبیاء کا ایک وقت ہے، اس وقت ضرورت انبیاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں انبیاء کو بھیجتا ہے، اور جیسے میں نے یہ سورہ ابراہیم کی آیت بتائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے لتخرج، تاکہ آپ لوگوں کو نکال دیں۔ یہاں پہ لتخرجا ہے، لیخرجا نہیں ہے۔ لیخرجا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تاکہ یہ کتاب نکالے، کتاب نہیں نکال سکتی۔ جیسے امین صاحب بھی کہتے ہیں اور دوسرے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کتاب ہے، ہمیں اس کتاب کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی اگر کتاب نکال سکتی تو پھر آپ اس وقت گمراہیوں میں نہ ہوتے، لیکن خدا کہتا ہے کتاب تو نکالتی نہیں۔ نکالتا کون ہے؟ وہ جس کی طرف کتاب نازل کی جاتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں، آپ نکالیں۔ کتنا آسان تھا خدا کے لیے یہ کہنا لیخرجا، دو نقطے ہیں نا، وہ اوپر کی بجائے نیچے آ جاتے، تا کی بجائے یا آ جاتے، لیخرج الناس، تاکہ یہ کتاب نکالے۔ کتاب نہیں نکال سکتی، کتاب نکال سکتی ہوتی، اور میں جتنا بھی اس کے اوپر میں زور دوں کم ہے۔ اتنی بڑی دلیل ہے یہ ان لوگوں کے خلاف جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اکمل دین ہمارے پاس موجود ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا تاکہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے۔ تو پہلے تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا وہ مصر سے نکالا، فرعون کی غلامی سے نکالا، تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو جو شریعت دی وہ بھی ایک کام ہے ظلمات سے نور کی طرف لانے کا، تو اس میں بھی سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر تورات نازل کر کے اس کو کہتا ہے یہ کتاب پڑھو اور ہدایت پا جاؤ۔ اور پھر سورہ حدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم، تاکہ وہ بندہ جو ہے وہ تم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے۔ تو بندہ منتخب کرتا ہے، اس کے اوپر آیات بینات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تو جب بھی انسانیت ظلمات کا شکار ہوتی ہے تو اس کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے ایک شخص چاہیے۔ جیسے میں نے کہا نا وہ جو آیت ہے یتلو علیہم آیاتی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک رسول مبعوث کر جو یہ چاروں کام کرے، تلاوت آیات کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ اگر یہ کام رسول کے علاوہ کسی کے ذریعے ہو سکتے ہوتے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے، صرف یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ان کے پاس ایک کتاب بھیج دے جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جس میں تعلیم لکھی ہو، جس کے ذریعے تزکیہ نفس ہو، اور وہ اس کو پڑھیں اور وہ ہدایت پا جائے۔ اور یہ تو کفار کا عقیدہ ہے، جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو انہوں نے یہودیوں نے نہیں سوری یہ جو کفار ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ ہم تمہارے آسمان پر، کہتے جی پہلے تو تم یہ کہ تم چشمے اگا دو، یہاں سے نکال دو، یا باغات لگا دو، یا ہمارے گھروں کی چھتوں کو سونے چاندی کا بنا دو، اور اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوئے، یعنی ابھی ہوا تو نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ایک اور کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ۔ یہ 94 نمبر کی آیت ہے
تو کہتے ہیں جی کہ وکالو 91 نمبر سے شروع ہوتی ہے. وکالو انہوں نے کہا لن نؤمن لک ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا جہاں تک کہ تم زمین سے ہمارے لیے چشمے نکال دو. او تکون لک جنت من نخیل وعنب یا پھر تم ہمارے لیے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ لگا دو. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا اور ان کے درمیان نہریں بہتی ہوں. او تسقط السماء یا پھر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دو. کما زعمت علینا کسفا جیسے کہ تم زوم کرتے ہو تمہیں ڈراوا دیتے ہو. او تاتیا باللہ والملائکۃ قبیلا یا پھر گروہ در گروہ اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے پاس لے آ. او یکون لک بیت من زخرف یا پھر تمہارا سونے کا گھر ہو جائے, چاندی کا گھر ہو جائے, تمہارے پاس سونا ہے سونے کا گھر ہو جائے. او ترقا فی السماء یا پھر تم آسمان پر چڑھ جاؤ. ولن نؤمن لرقیک اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حتی تنزل علینا کتابا جہاں تک کہ تم ہم پر ایک کتاب نازل کرو نقرؤہ ہم اس کو پڑھ. اب یہ دیکھیں کتاب کے ساتھ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کی تلاوت کریں یعنی ہم اس کی پیروی کریں, وہ کہتے ہیں حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ ہم پڑھ لیں گے خود اس کو. تم کتاب بھیج دو, بس تم اوپر جاؤ اور جا کر ایک کتاب نازل کر دو اور ہم اس کو پڑھ لیں گے بس, باقی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پڑھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یہ کہتے ہیں تعلیم تو تم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ بس اتنی مہربانی کریں کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب وہاں جا کے نہ تو ہمیں آپ ایک کتاب نازل کر ہم خود ہی پڑھ لیں گے اس کو. جی اس وقت مسلمانوں کا یہ سب جو مسلمان کرانے والی قوم ہے ان سب کا یہ حال ہے, پرویزیوں سمیت سب کا, کہ جی ہم نے تو بس کتاب پڑھنی ہے, وہ کتاب بھیجتے ہیں ہم خود ہی پڑھ لیں گے, پڑھانے کی ضرورت نہیں. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. ہمارے پاس تقریباً 1 منٹ باقی ہے, اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں. بس جی ہم نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے, اور اپنے سامعین سے یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, قرآن کریم کی طرف توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی. بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ AM 1350 پہ ٹورانٹو اور AM 1610 پہ مونٹریال میں بیک وقت سماعت فرما رہے تھے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے. خاکسار آپ کا مشکور ہے, اور سامعین کرام خاکسار آپ سب کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں. کنٹرول پینل پہ ہمیں آج یاسر لطیف صاحب اور انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل رہیں. اگلے اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عطا القدوس طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدیہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. احمدیت زندہ باد 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 احمدیت زندہ باد. آج چراغاں ہر گھر میں ہے, آج خوشی ہر دل میں ہے, نئی صدی میں ہم داخل ہیں, شکر خدا کا ہر دل میں ہے. احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد. کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا, آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا. احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد. پرچم ہم اسلام کا ہر دم